السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی رات کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جو عام راتوں جیسی نہیں ہے۔ ایک ایسی رات جس کی قدر اگر انسان سمجھ لے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ رات ہے شب قدر یعنی لیلۃ القدر۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل کرنا شروع کیا، اور اس رات کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ذرا سوچئے، 1000 مہینے یعنی 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ اجر اگر کوئی انسان اس ایک رات میں خلوص کے ساتھ عبادت کرے تو اسے اتنا اجر مل سکتا ہے جتنا ایک انسان پوری زندگی عبادت کر کے حاصل نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، یہ رات صرف عبادت کی رات نہیں بلکہ مغفرت کی رات ہے، رحمت کی رات ہے، تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے۔ اس رات فرشتے زمین پر اترتے ہیں، سکون اور رحمت ہر طرف پھیل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ ہے کوئی رزق کا طلبگار، اسے میں رزق عطا کروں، ہے کوئی اولاد کا طلبگار، اسے میں اولاد عطا کروں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سوال یہ ہے، اگر اتنی بڑی رات ہے تو ہمیں اس کی تاریخ واضح کیوں نہیں بتائی گئی؟ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے تاکہ بندہ صرف ایک رات نہیں بلکہ رمضان کے آخری عشرے کی ہر طاق رات میں اللہ کی طرف رجوع کرے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے۔ جزاک اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی جب آخری عشرہ آتا تو اپنی عبادت کو اور زیادہ بڑھا دیتے تھے، راتوں کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرتے۔ اور اس رات کی سب سے بہترین دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی، اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس رات آپ نے 3 کام ضرور کرنے ہیں جو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ یہ رات نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن جو موقع ملا ہے، جو وقت ملا ہے، جو سانسیں ملی ہیں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، لوٹ آؤ اللہ کی طرف اور اس موقع کو ہرگز ضائع مت کرنا۔ دوستو، ذرا سوچیں، اگر اس رات اللہ ہماری زندگی کے گناہ معاف کر دے تو ہماری تقدیر بدل سکتی ہے۔ اس لیے دانش مند وہ ہے جو اس رات کو ضائع نہ کرے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، توبہ کریں، دعا کریں اور اللہ سے اپنے دل کی ہر بات شیئر کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ یہی وہ رات ہو جو ہماری زندگی کا سب سے قیمتی موقع بن جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر یعنی کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب وہ طاق راتیں کون سی ہے؟ 21 رمضان کی رات، 23 رمضان کی رات، 25 رمضان کی رات، 27 رمضان کی رات اور 29 رمضان کی رات۔ ان 5 راتوں میں آپ نے یہ 3 کام کرنے ہیں جو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، خلوص دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ دنیا سے اپنا رابطہ ختم کر کے آپ نے اللہ رب العزت سے اپنا رابطہ جوڑ لینا ہے۔ اب بڑھتے ہیں ان 3 اعمال کی طرف، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ ضرور پیش کریں تاکہ یہ عمل ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور بروز قیامت ہماری نجات کا سبب بنے۔ میرے عزیزوں، ایک بات کلیئر کرتا چلوں کہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، یعنی کہ جب 20 رمضان کا دن گزر جائے اس کے بعد جو رات شروع ہوگی، یعنی کہ جب مغرب کی اذان ہوگی تو اس کے بعد اگلے دن کی رات شروع ہو جائے گی۔ تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ 20 رمضان کا دن گزرنے کے بعد جو رات شروع ہوگی یہ 21 رمضان کی رات ہوگی اور یہ تیسرے عشرے کی پہلی طاق رات ہوگی۔ اسی طرح 22 رمضان کا دن گزرنے کے بعد جو رات شروع ہوگی وہ 23 رمضان کی رات ہوگی، یعنی کہ دوسری طاق رات ہوگی۔ 24 رمضان کا دن گزرنے کے بعد جو رات شروع ہوگی وہ تیسری طاق رات ہوگی، یعنی کہ 25 رمضان کی رات ہوگی۔ اب آپ کو میری باتوں کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ تو 20 رمضان کا دن گزرنے کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے۔ پوری رات کے کسی بھی حصے میں جب آپ نماز عشاء پڑھ لیں اور نماز تراویح ادا کر لیں، اس کے بعد یہ 3 اعمال، یہ 3 وظائف پڑھیں۔
ان 3 عمال میں سب سے پہلا عمل ہے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت۔ ان نوافل کی نیت آپ زبان سے کر لیں یا دل میں کر لیں۔ زبان سے کریں گے تب بھی آپ کے نوافل کی نیت ہو جائے گی، اگر آپ ارادہ کریں گے یعنی کہ دل میں کریں گے تب بھی ان نوافل کی نیت ہو جائے گی۔ تو آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کرنے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، لیکن سورۃ اخلاص کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 ٹائمز آپ نے سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر اتحیات کی شکل میں بیٹھ جائیں، سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ آپ نے بیٹھے رہنا ہے۔ اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ یاد رکھنا کہ استغفار کا عمل بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ یہ عمل زندگی سے ہر مشکل، ہر پریشانی کو ختم کر دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ عمل بندے کو اللہ اور اللہ کے نبی کے قریب لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے، بلکہ رزق کی بارش فرماتا ہے، کیونکہ اس بات کا ذکر اللہ نے خود قرآن پاک میں کیا کہ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے میں اس پر رزق کی بارش برساتا ہوں، اور پھر اسے ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہوں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے کم از کم 71 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ اب یاد رکھنا کہ استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، آپ کو جو بھی دعا آتی ہے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، صرف 71 مرتبہ 71 ٹائمز آپ نے استغفار کی اس دعا کو پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ تیسرا عمل، آپ نے اللہ تعالیٰ کو اسم اعظم کے ذریعے پکارنا ہے۔ وہ اسم اعظم کیا ہے؟ اللہ الصمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اسم اعظم کے ذریعے مانگی گئی دعا اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ تو ذرا سوچئے، ایک رمضان کا مہینہ، دوسرا لیلۃ القدر کی رات، اور تیسرا اسم اعظم، ان تینوں کی برکت سے جب آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد کرے گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بس آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، مگر آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو فوراً اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے کم از کم 101 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ ورد زبان سے بھی کریں اور دل سے بھی کریں، پھر دیکھنا کہ کیسے آپ کی تقدیر بدلتی ہے۔ جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں، بڑی عاجزی کے ساتھ اور بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ یقین جانیں کہ یہ ایسی دعا ہوگی جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دے گی۔ جب یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اے فرشتوں، گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیا۔ تو عزیزوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے۔ 21 رمضان المبارک کی رات اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں اور اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہی لیلۃ القدر کی رات ہو، یہ ہی شب قدر ہو، اور ہمارا نصیب اور تقدیر دونوں بدل جائیں۔ اس عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔